میرے ساتھ موجود ہے جناب سابق فائنانس منسٹر، فارمر فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان ڈیپتھ ان سے ذرا میں ڈسکشن کر لوں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان سے جاننا بہت ضروری ہے، چاہے وہ اکانومی ریلیٹڈ ہو، ملک کی اکانومی سے ان کا کوئی ریلیشن ہو، یا پولیٹیکل سائڈ پر بھی کوئی نہ کوئی بات کوئی اچھی ضرور کرتے ہیں مفتاح صاحب. مفتاح صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے سر، تھینک یو سو مچ. مفتاح صاحب ایک آپ کی ٹویٹ پڑھی ہم نے، اور وہ کہہ رہی ہے جناب کہ 2 پارٹ ٹیرف الیکٹریسٹی کا ہونا چاہیے. واٹ از دیٹ آل اباؤٹ؟ ہمیں ذرا ایجوکیٹ تو کریں. سر آج جو ہم بجلی بیچتے ہیں تھوڑے صاحب ثروت لوگوں کو، وہ 70 روپے یونٹ ہوتا ہے. ہم مڈل کلاس لوگوں کو بھی جو 300 یونٹ سے شروع کرتے ہیں ان کو بھی ہم 35 روپے ریٹ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر 8 روپے ٹیکس لگ جاتا ہے، 7 روپے. تو وہ ہم 42 روپے سے لے کر 55 روپے تک کی بجلی بیچتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک چیز ہوتی ہے انکم ٹیکس، اس پہ لگتا ہے، اس پہ لگتا ہے فردر ٹیکس، اس پہ لگتا ہے ایکسٹرا ٹیکس، اس پہ لگتا ہے 3 روپے 23 پیسے پر یونٹ جو پچھلی ہم نے سرکولر ڈیٹ واپس کرنا ہے اس کے پیسے. اس کے علاوہ اس پہ پروونشل لیوی لگتی ہے اگر آپ اسلام آباد میں نہیں ہیں. اس کے علاوہ ایک دو فکس چارجز وغیرہ لگتے ہیں. تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ بجلی کی جو آپ کی ویریبل کاسٹ ہے، جو ایک اگلا یونٹ بنانے کی جو آپ کی کاسٹ ہے، وہ آپ کو 18 روپے پڑ رہا ہے. تو اکنامکس یہ کہتی ہے کہ بھائی اگر آپ کو 18 روپے کاسٹ آ رہی ہے اگلا یونٹ بنانے کا، تو 18 روپے میں بیچ دو یا 19 روپے میں بیچ دو، تو زیادہ لوگ خرید سکیں گے. اب پاکستان میں بجلی کی کھپت کم ہو گئی ہے، لوگ اتنا خریدتے نہیں ہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ لوگ سولر لگا رہے ہیں، اور دوسرا اتنی مہنگی کو استعمال کم کر رہے ہیں. غریب لوگ جو ہے گھر میں فریج نہیں چلاتے، غریب لوگ گھر میں استری نہیں کرتے تاکہ وہ 200 یونٹ سے باہر نہ نکلے. تو میری گزارش یہ تھی کہ یار آپ جو آپ نے 1800 ارب روپیہ دینا ہے، وہ 1800 ارب روپیہ دینے کے لیے آپ فکس کاسٹ لگا دیں جو 3000 روپے منتھلی ہوتی ہے ہمارے سارے صارف پہ. وہ اتنی نہ لگائیں غریب صارف پہ، اس پہ 200-250 روپے مہینے کے لگا لیں. اور جو امیر صارف ہیں، جو انڈسٹریل ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، انڈسٹریز کے جو انڈسٹریز جہاں چل رہی ہیں، 5 اسٹار ہوٹلیں چل رہی ہیں، بڑے بڑے ریسٹورانٹ چل رہے ہیں، ان سے آپ زیادہ فکس ٹیرف لیں، لیکن سب کو 18 روپے کی دیں. اور یہ بھی بتاؤں کہ جو غریب لوگوں کو ہم 9 روپے کی اور 10 روپے کی بجلی بیچتے تھے، حکومت یہ کہتی ہے کہ انہوں نے اب IMF سے یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ آئندہ ان کو ہم سستی بجلی نہیں بیچیں گے. تو مفتاح صاحب یہ ساری چیزیں جو ہے، آپ تو فائنانس منسٹر بھی رہ چکے، یہ IMF ہی ساری چیزیں کہتا ہے یا IMF کو کوٹ کیا جاتا ہے غلط طریقے سے؟ ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ کچھ چیزیں IMF کہتا ہے اور کچھ چیزیں IMF کو کوٹ کی جاتی ہیں. مثال کے طور پر IMF آپ سے 100 چیزیں کہتا ہے، آپ کو بولتا ہے کہ یار 100 چیزیں میں کہہ رہا ہوں یہ کرو، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ 80 مان جائیں تو کافی. تو IMF نے یہ آپ سے کہا کہ یار زراعت پہ ٹیکس لگاؤ، زرعی ٹیکس ہونا ضروری ہے، لیکن آپ وہ مؤخر کر رہے ہیں 2-3 سال سے 4 سال سے. ٹھیک. IMF نے آپ کو کہا کہ دکانداروں کے اوپر ٹیکس لگاؤ، یہ کروڑوں روپے کی دکانیں لے کے جو بیٹھے ہیں ان کے اوپر کچھ نہیں کچھ ٹیکس ہونا چاہیے، 2-4 ہزار روپے مہینے کا. آپ وہ چیز مؤخر کر رہے ہیں. لیکن جو IMF کی اصل شرط ہوتی ہے نا، وہ اخراجات کے اوپر نہیں ہوتی، وہ ٹیکسوں کے اوپر نہیں ہوتی، وہ شرط ہوتی ہے خسارے کے اوپر. IMF آپ سے کہتا ہے کہ بھائی 5000 ارب روپے کا خسارہ آپ کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اس میں حکومت کے پاس 2 چوائس ہیں، یا ٹیکس بڑھائیں اور اخراجات کو بڑھتے رہنے دیں، یا اخراجات کم کریں اور ٹیکس کم کر دیں. ہماری حکومت اخراجات تو کم نہیں کر رہی نا. آپ کسی بھی سال اٹھا لیں، جہاں پہ جتنی بھی ابتری آئی ہو، جتنا بھی برا حال ہو، حکومت کی اخراجات جو ہیں وہ تو مہنگائی کی تناسب سے بھی تیزی سے بڑھتے ہیں، اوور انفلیشن بڑھتے ہیں. تو جب ہر سال آپ کے وفاق کے اخراجات بڑھ رہے ہیں، صوبوں کے اخراجات اس سے تیزی سے بڑھ رہے ہیں، تو پھر اور IMF آپ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں تم خسارہ اتنا نہیں کر سکتے ورنہ کرنسی میں مسئلہ آ جائے گا، تو پھر کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی سے پیسے لینے ہیں، تو یہ ٹیکس لیتے ہیں. اب انہوں نے یہ کیا کہ کیونکہ یہ پاورفل سے نہیں لڑ سکتے، بڑے بڑے ذمہ داروں سے نہیں لڑ سکتے، یہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی لیڈران بھی یہی ہیں، یہ شوگر مل والوں مالکان سے نہیں لڑ سکتے کیونکہ شوگر مل مالکان کے لیڈران ہی ہمارے ملک کے گزرا ہیں. تو پھر یہ کس سے لڑ سکتے ہیں؟ کیا یہ جو لڑکا موٹر سائیکل چلاتا ہے نا، جو روز صبح 1 لیٹر لیتا ہے، اس کی کیا آواز ہے؟ وہ صبح 1 لیٹر بھرواتا ہے، 400 روپے کا پیٹرول بھراتا ہے، اس میں سے 150 روپے حکومت لے جاتی ہے. تو آپ نے مہینے کا اس سے 4500 روپے. اچھا، سو مطلب بیسیکلی جو بڑے لوگ ہیں ان سے نہیں لڑا جا سکتا ہے، اس لیے جناب ان پہ زیادہ ٹیکس نہیں لگتا، اور جو چھوٹا طبقہ ہے اس پہ ٹیکس لگ جاتا ہے. سو مطلب لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس جو ہے وہ سفر کرتی ہی رہے گی.
اب تک تو یہی ہوتا آ رہا ہے موشن بھائی. دیکھیں کوئی بھی ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کی مڈل کلاس ہوتی ہے. ادھر سے پڑھے لکھے نوجوان نکلتے ہیں, اسی سے نیکسٹ جنریشن کے لیڈران نکلتے ہیں. ہم نے تو اپنی مڈل کلاس کو لوور مڈل کلاس کر دیا. مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج پاکستان میں کوئی بھی تنخواہ دار ہے, اس کا آپ نے پہلے تو 40%, 39.15% ٹیکس لیا. اس کے بعد جو ٹیکس کے بعد جو تنخواہ بچتی ہے اس میں سے آپ 18% ٹیکس لیتے ہیں, سیل ٹیکس ہر چیز پہ. تو آپ صابن لینے جائیں 18% ٹیکس ہے. صابن تو لگژری نہیں ہے. آپ بچوں کی پینسل لینے جائیں وہ 18% ٹیکس ہے. آپ ڈبے کا دودھ لینے جائیں, بچوں کا دودھ لینے جائیں, ڈائپرس لینے جائیں, ہر چیز پہ 18% ٹیکس لیتے ہیں. اور پھر پیٹرول لینے جائیں تو 25% ٹیکس ہے. سو اس کو تو نجات نہیں ہے. تو بڑے لوگ تو اپنی تنخواہیں یا اپنے جو ان کی جو پروفٹس ہوتے ہیں منافع وہ چھپا بھی سکتے ہیں, جتنا ٹیکس دینا ہے وہ دیں, اور پھر باقی وہ سارے اخراجات بھی نہیں کرتے, سیونگس کرتے ہیں, اس پہ ٹیکس نہیں ہے. تو جب سیونگز کی بات آتی ہے کہ مرکز جو ہے یا جو بھی حکمران بیٹھے ہوئے ہیں دا کوریڈورز آف پاور, وہ اپنے اخراجات کم نہیں کرتے, مطلب یہ بڑی عام بحث ہو گئی ہے. لیکن وہاں پہ کوئی نہ کوئی فیس سیونگ کے لیے کوئی نہ کوئی چیزیں سامنے لے کے ضرور آ جاتے ہیں حکومت کے لوگ. لیکن پھر بھی ایز سچ کوئی کٹ ڈاؤن نہیں کیے جاتے ایکسپینسز. وہ جو نہیں کیے جاتے کٹ ڈاؤن ایکسپینسز, وہ کون سے ایکسپینسز ہیں جو کٹ ڈاؤن کیے جا سکتے ہیں اور کام بھی چلتا رہے حکومت کا؟ صحیح, بہترین سوال سر, تھینک یو. دیکھیں, ایک تو 4,000 ارب روپیہ وفاق اور صوبے اے ڈی پیز اور پی ایس ڈی پی پہ خرچ کرتے ہیں. یہ ڈیولپمنٹ پلان جو روڈ بناتے ہیں, رستے بناتے ہیں, نالیاں, گٹریں, اس میں رانا صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کتنا کرپشن ہوتا ہے پنجاب میں بھی, سندھ میں بھی, بلوچستان اور کے پی میں بھی. سو اب اگر, اور یہ انویسٹمنٹس ہیں, آپ خود کہتے ہیں کہ یہ تو انویسٹمنٹس ہیں, یہ کرنٹ ایکسپینڈیچر نہیں ہے, یہ کرنا ضروری نہیں ہے. اس میں تو آپ ٹھیکیدار کو ہائر کرتے ہیں, وہ نہیں, یار یہ روڈ کو پھر سے بنا دو یا نہ بنا دو یا وٹ ایور, ٹھیک. اس میں سے کون سی قیامت ہے کہ آپ بولیں یار دیکھو آج کل بہت ٹائٹ حالت ہے تو ہم یہ 4,000 ارب روپیہ نہیں لگائیں گے, ہم صرف 2,000 ارب لگائیں گے اور 2,000 ارب روپیہ بچا دیں گے. وہ جو 2,000 ارب بچے گا اس سے ہم لوگوں کو ٹیکس ریلیف دے دیں گے. مطلب نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر آپ نے سپر ٹیکس لگا کے رکھا ہے, کوئی مطلب خدا کا خوف ہی کوئی چیز ہوتی ہے. بزنس کے اوپر چلو لگاتے ہیں, میں کہتا ہوں وہ بھی 1 سال کے لیے ایمرجنسی میں آپ نے لگایا تھا, آج اس کو 3 سال 4 سال ہو گئے, وہی مخصوص انڈسٹری میں لگایا تھا, اور میں نے 4 سال میں لگا تھا, لیکن اب آپ نے ہر انڈسٹری پہ کر دیا. ہم نے تو بینکنگ پہ لگایا تھا, سگریٹ پہ لگایا تھا, اور 2-4 اور انڈسٹری جو بہت زیادہ اس سال میں منافع تھا اور بہت ضرورت تھی, آئی ایم ایف انسسٹ کر رہا تھا, تو ہم نے یہ کیا. آپ نے اس کو پرماننٹ کر دیا, اب 60% ٹیکس ہے. اس کے بعد آپ نے, اب آپ دیکھیں نا سر, ریئل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکس نہیں. ریئل اسٹیٹ اس وقت رجسٹر کرانے جاتے ہیں, کراچی کے ڈی ایچ اے کی بات کر رہا ہوں, کہ جو 8 کروڑ روپے کی قیمت ہوتی ہے جس کی آفیشل, اس کی اصل قیمت جو ہے وہ 55 کروڑ روپے ہے. وہ آپ 47 کروڑ روپے جو ہے وہ بلیک دے رہے ہیں, کیش دے رہے ہیں, جس طرح بھی دے رہے ہیں, ٹھیک. تو آپ نے انڈاکیومنٹیشن کر دی. اچھا, اس کے اوپر پھر آپ نے ٹیکس بھی اتنا زیادہ لگایا کہ کوئی پاکستانی کس طرح دے گا ٹیکس پورا, کہ بھئی آپ نے 8% ٹرانسفر فی لگا دی ہے اس کی, تو پھر وہ وہاں پہ چوری ہوتی ہے. تو بہت سارے ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. کون سی ایسی ریفارمز ہیں جو اس بجٹ سے پہلے ہو سکتی ہے؟ از اٹ پاسبل یا اٹس ٹائم کنزیومنگ, اس میں ٹائم لگے گا اور یہ بجٹ بھی ایسے ہی آ جائے گا, بڑے بڑے پلندے پڑے ہوں گے یہاں پہ پارلیمنٹیرینز کے سامنے, اینڈ دے ہارڈلی گو تھرو اٹ, اور اس کو جناب وہ ساری چیزیں پاس ہو جائیں گی, بجٹ پاس ہو جائے گا. کوئی سبسٹینشیل ریفارمز تو نہیں ہو سکتے اس بجٹ سے پہلے, ٹو بی ویری آنیسٹ, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ وقت نکال دیا, آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے 18ویں ترمیم کے اندر, یہ چینج کرنا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کو ہم بڑھانے کے علاوہ کم بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے 18ویں ترمیم میں ایک ٹرم دی ہے, تو یہ چینج کرنا ہے, این ایف سی ایوارڈ کرنے کی ضرورت ہے. بس جو ہے وہ ہو سکتا ہے ابھی آپ صوبوں کو دے دیں, یہ بجٹ میں ممکن ہے کہ بس کے جو اخراجات ہیں جو کہ آئین کے طور پر صوبوں کی ذمہ داری ہے, وفاق کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن وفاق دے رہا ہے, تو وہ جو ہے ہم صوبوں کو دے سکتے ہیں. آپ 700 ارب روپے, یا آئی ایم ایف کی میرے خیال سے اس کے اوپر انسسٹنس ہوتی ہے کہ اگلے سال اس کو بڑھائیں, شاید 800 ارب روپے کرنے پڑیں گے. تو یہ جو آپ غریب لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں, اور یہ بالکل دینے چاہیے, میں تو سمجھتا ہوں یہ 1200 ارب ہونے چاہیے, لیکن یہ جو بس کے پیسے ہیں اس کی ذمہ داری آپ صوبوں کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں, یا بل آپ صوبوں کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کوئی اور یہ کر سکتے ہیں. ایجوکیشن کے, ہائر ایجوکیشن پہ بھی یہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو سبسٹینشیل ریفارمز کرنے ہیں آپ کو,
کہ لوکل گورنمنٹس کو ڈائریکٹ پیسے ملے وفاق سے یا کانسٹیٹیوشنلی صوبے مینڈیٹڈ ہوں کے پیسے دیں اسی فارمولے کے تحت ملے جس فارمولے کے اندر این ایف سی سے پیسے مل رہے ہیں, این ایف سی ایوارڈ کے فارمولے کو چینج کریں. یہ سب چینج کرنا جو ہے نا اس کا وقت یہ سال بھی ضائع کر دیا, شاید اگلے سال ہو سکتا ہے, امید پہ تو ہے کیونکہ ہم باتیں سن رہے ہیں 28ویں ترمیم کی. دیکھیں کیا 28ویں ترمیم میں اگر صوبے بن جاتے ہیں 37 ڈویژنز ہیں اور 37 صوبے بن جاتے ہیں, اور اس میں اگر یہ ساری چیزیں ممکن ہو پاسبل ہو جاتی ہیں 37 صوبوں والی, اور انفراسٹرکچر تو موجود ہے, ڈویژن موجود ہے 37 اگر صوبے بن جائے تو اس سے کیا بریدنگ سپیس مل سکتا ہے عام آدمی کو؟ سر گورننس تو بہت بہتر ہو جائے گی. شاید خاقان عباسی صاحب تو میں کیونکہ سندھ میں رہتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ہمارے جو سندھی بولنے والے لوگ ہیں یہاں پہ ہمارے صوبے میں وہ بہت زیادہ اختلاف ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ صوبے کو 2 حصوں میں توڑو یا 4 حصوں میں نہ توڑو, اور یہ نہیں ہے ان کو کہ بھئی آپ سکھر اور حیدرآباد کو الگ کرتے ہیں, کراچی کو الگ کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ جو اکنامک انجن آف ناٹ جسٹ سندھ بٹ پاکستان. تو میری تو خواہش یہی ہے کہ یار آپ اگر صوبوں تک نہ جائیں مثال کے طور پہ, اور آپ صرف لوکل گورنمنٹس کرتے ہیں, اور یہ کانسٹیٹیوشنل ہو لوکل گورنمنٹس جو مشرف صاحب نے بنائی تھی وہی ہو بیسکلی, لیکن اس کے اندر ایک تو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن اور دوسرا یہ کہ ان کو پیسے ڈائریکٹلی ملتے ہیں. یہ نہیں کہ صوبہ اپنی مرضی سے پیسے دے یا نہ دے. تو جس طرح وفاق کو پیسے دینا صوبے کو ضروری ہے, اس طرح صوبے کے اوپر بھی وہی فارمولے کے تحت پیسہ دینا ضروری ہو جائے. تو اگر آپ 70-80% پیسے ادھر تک نیچے تک پہنچا دیتے ہیں تو پھر جو لوکیلٹیز ہیں نا وہ اچھا کام کر سکیں گے, اور وہاں پہ اوبیسلی الیکٹڈ اور ڈائریکٹلی الیکٹڈ میئرز اینڈ ناظر ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے صوبے کا یا وفاق کا جو ہے وہ کمشنر بھیج دیا, تو اس سے جمہوریت بھی آتی ہے. دیکھیں سب اب جو حکومت کا لیول آپ کو سروس پرووائڈ کرتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ, جو وفاق ہے وہ تو ہم سے پیسے ہی لے رہی ہوتی ہے نا, کبھی ایف بی آر لے لیے, کبھی کسٹم نے, کبھی اس نے, کبھی اس نے. ایف بی آر کا تو کام, وفاق کا کام تو پیسے جمع کر کے سب کو بانٹنا ہے. صوبوں کا کام جو ہے وہ ایک مڈل لیئر ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرے, اور جو ایسے کام ہو جو لوکل گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہو, انٹر پروونشل ہائی ویز اور انٹرا پروونشل ہائی ویز, تو وہ صوبہ کرے. لیکن بیسکلی کچرے اٹھانے کا کام تو صوبے کا نہیں ہونا چاہیے, وہ تو لوکالٹی کا ہونا چاہیے, ڈسٹرکٹ کا ہونا چاہیے, ڈویژن کا بھی نہیں ہونا چاہیے. نکاسی کا, گندگی کی نکاسی کا, پانی پہنچانے کا, روڈ رستے میری گلی بنانے کا, اس میں اسٹریٹ لائٹس لگانے کا, اس میں سیکورٹی دینے کا, پولیس سروسز دینے کا, ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن خاص طور پر, یہ تو وفاق کے بھی نہیں ہونے چاہیے, صوبے کے بھی نہیں ہونے چاہیے, صرف لوکل گورنمنٹس کو. کیونکہ یہ کام اگر آپ ٹرانسفر کر دیتے ہیں لوکل گورنمنٹس کو جو مشرف صاحب کے زمانے میں تھے, اور پولیس کو بھی آپ نیچے لے جاتے ہیں, تو میرے خیال سے بہت آسانی ہو جائے گی. اور سب سے زیادہ آسانی جو اس میں ہے نا, حالانکہ ہم یہ بات کراچی کے نسبت سے زیادہ کرتے ہیں یا کے پی میں ہزارہ کی نسبت سے باتیں کرتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ آسانی اس میں پنجاب میں ہو جائے گی کہ جہاں ایک بیوروکریٹ لاہور میں بیٹھے ہوئے اٹک سے لے کے رحیم یار خان تک کی ساری اسکولیں چلا رہے ہیں, جو کہ 1-2 لاکھ اسکول ہیں. 2 لاکھ اسکول ایک آدمی مینیج نہیں کر سکتا, صرف 2 لاکھ اسکول تو ممکن نہیں ہے, یا ہزاروں ہسپتال ایک آدمی مینیج کر رہا ہے ہیلتھ سیکٹر کو, تو یہ ممکن نہیں. سو اگر آپ لوکل لیول پہ لے جاتے ہیں, اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر اسکول کی چھٹیاں دیتے ہیں, تو ہم لاہور کے حساب سے اسکول کی چھٹیاں دے دیتے ہیں, لیکن کٹائی کا اور جو بیج بونے کا وقت, سوئنگ کا زمانہ اور ہوتا ہے, وہاں کاڑے کے اندر جو اسکول کے بچے ہیں وہ چھٹی کرتے ہیں, والدین کو مدد کرتے ہیں کہ بھائی کٹائی ہو رہی ہے, تو ان کو اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کو اپنے اپنے حساب سے چلنے دیں, سب کو وہ نہ کرے. اور ہم یہ اگر چیز کر لیں گے نا تو سب سے زیادہ فائدہ ہم کو بلوچستان میں ہوگا. تو وہاں پہ اگر ہم لوکل گورنمنٹس کو امپاور کر دیں گے اور ڈائریکٹ اگر ان کو پیسے دے دیں گے, وہ الیکٹڈ لوگ ہوں گے, تو یہ بہت ساری جو رنجشیں ہیں اور وہ بھی دور ہو جائیں گی. بہت سارا جو مڈل کرپشن ہوتا ہے صوبے کے لیول پہ, جو انتہا کرپشن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور اسی طرح سندھ میں بھی یہ ہوگا کہ دادو کے لوگ دادو کی فکر کر لیں گے, لاڑکانہ کے لوگ لاڑکانہ کی فکر کر لیں گے, کراچی کے لوگ کراچی کی فکر کر لیں گے. جو مڈل لیول کرپشن ہے سندھ کے اندر اور بلوچستان میں, جس کی بہت زیادہ وہ ہے, وہ بھی ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا.